بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یوں اگر معنی کیا جائے کہ یسجدو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنی اپنی حالت کے مناسب، وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور انسان بھی اور کافر بھی، ہر ایک اپنی حالت کے مناسب، ان کی حالت کے مناسب سجدے کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق وہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک یسجدو کا لفظ سب کے لیے کافی ہے اور مفہوم بالکل واضح ہوگا۔ یہ تو اس آیت میں یسجدو کا مطلب ہو۔ اس آیت کے مضمون کا ما قبل کی آیت کے مضمون سے کیا تعلق ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پہلے فرمایا کہ ایمان والے ہوں یا یہودی ہو یا بے دین ہو یا نصارہ ہو یا مشرکین ہو، سب کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو دونوں میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ اگرچہ عملی فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی اس کائنات کے اس نظام اور اس کی یکسانیت اور اس میں اللہ کے حکم کی تابعداری اور انقیاد کو دیکھ کر تم میں سے اس وقت بھی ہر کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ آخرت میں جو عملی فیصلہ ہوگا وہ کس کے حق میں ہوگا۔ یہ فیصلہ تم کائنات کو دیکھ کر اب بھی کر سکتے ہو کہ یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا جو لوگ اللہ کے حکم کے تابع چلے، اور جو اللہ کے حکم کے تابع نہیں چلے، پوری کائنات کے خلاف چلے، پوری کائنات کے خلاف چلے، تو ان کے حق میں پھر فیصلہ نہیں ہوگا۔ پوری کائنات گویا ایک مشینری ہے، اور مشینری میں ہر پرزہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، سوائے انسان کے کہ اس کو اللہ نے ایک محدود اختیار دے دیا۔ اب اگر کہیں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ اس انسان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، باقیوں کو تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کو محدود اختیار حاصل ہے، انہیں چاہیے تھا کہ پوری کائنات کو دیکھ کر اللہ کے حکم کے تابع بن جاتا، مگر جب وہ مخالفت کرے گا تو گویا پوری مشینری میں جو پرزہ خراب ہوگا وہ یہی ہے۔ پس کائنات کے بنا اور بگاڑ کا ذریعہ بھی انسان ہوگا۔ مولانا مودودی نے جو بنا اور بگاڑ کے نام سے چھوٹا رسالہ لکھا ہے، اس کا حاصل بھی یہ مضمون ہے۔ پھر من فی السماوات و من فی الارض میں تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں داخل اور شامل تھی، مگر سورج، چاند، ستاروں، پہاڑ، درخت اور چوپایوں کا خاص طور پر ذکر کیا، جس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، کہ اس خاص کو عام پر عطف کیا۔ یہ اس لیے اس پر عطف کیا کہ یہ کائنات کی وہ چیزیں ہیں کہ جو نمایاں چیزیں ہیں اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی کائنات میں لوگوں نے عبادت و بندگی کی۔ تو روح المعانی میں اور بحر المحیط میں اس کی جو وجوہات ذکر کی گئی ہیں وہ یہ کہ نمایاں مخلوقات کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور ایک روٹین پر اور ایک حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی لوگوں نے بندگی اللہ کے علاوہ کی، اس لیے یہ خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ ما قبل کی آیت سے اس آیت کا یہ جو آخری جملہ ہے اس کا ہی تعلق مزید واضح اور مستحکم ہو جاتا ہے
کہ جو کوئی وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اور بدبخت کر دے. ذلیل کر دے کیا معنی؟ یعنی اسے سجدہ الہی کی توفیق نہ ہوئی اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کیا، تو فَمَا لَهُ مِن مُکرم، نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو یہاں بھی وہی جملہ ہے جو اس سے پہلے کی آیت میں کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، وہی جملہ یہ بھی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. تو اس جملے سے بھی اس کا یہ تعلق واضح ہوا. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. هَذَانِ خَصْمَانِ، یہ دو گروہ ہیں. هَذَانِ خَصْمَانِ، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، یہ دو اختلاف کرنے والے گروہ ہیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی آیت سے واضح ہے کہ ایک لوگ وہ ہیں جو اصحاب السجود ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ہے. یا آئندہ کے مضمون سے واضح ہو رہا ہے کہ دو قسم کے گروہ ہیں. اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے دین میں. دو طرح کے لوگ. پہلے تو 5 قسمیں ذکر کی گئی: ایمان والے، صابئین، یہودی، نصارہ، مجوس. اب اس سے کہیں تم یہ وہم نہ کر لو کہ یہ تو 5 گروہ ہیں، تو اب کون ان میں جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اور یہ تو پھر کئی گروہ ہو گئے. تو فرمایا نہیں، اگر آپ اصل پہ جائیں تو 2 طرح کے لوگ. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ایمان والے ایک گروہ ہیں اور علاوہ اس کے یہ باقی دوسرا گروہ. اصل گروہ یہ 2 ہیں. رب کو ماننے والے، رب کو واحد ماننے والے، رب کی توحید پر ایمان لانے والے، وہ ایک گروہ ہیں، اور علاوہ اس کے منتشر بہت سارے گروہ ہیں، وہ ایک الگ گروہ ہے. چونکہ ہذان خصمان میں یہ تثنیہ کا انداز ہے، لیکن مراد اس سے 2 افراد اور 2 آدمی تو نہیں ہے، 2 فریق اور 2 فوج اور 2 قوم اور 2 گروہ ہیں. اس لیے آگے اختصموا کا جو جملہ ہے وہ جمع ہے، اختصما نہیں ہے، اختصموا، اس لیے کہ 2 فریق مراد ہے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے، کہ بدر کی لڑائی میں جو مبارزین تھے دونوں جانب سے، اور میدان جنگ میں جو شفقت کرنے والے اور سب سے پہلے لڑنے والے جو لوگ تھے دونوں جانب سے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ایک شان نزول یہ ہے، اور یہی روایت اصل میں اس بات کی دلیل میں بعض علماء نے پیش کیا ہے کہ یہ جو آیت ہذان خصمان اختصموا فی ربہم ہے، یہ آیت مدنی آیت ہے، اس لیے کہ اس میں بدر والوں کا تذکرہ ہے، تو یہ مکی نہیں. تو جنہوں نے اس صورت کو مکی مانا ہے یا شروع کلام مکی مانا ہے، انہوں نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے. اگرچہ یہاں بدر کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن صحیح روایات میں بعض صحابہ نے یہ مراد لیا ہے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ مراد الفاظ تو عام ہیں، لیکن وہ بھی اس کا ایک مصداق ہے، جو کہ بعض صحابہ نے بطور مثال اس مصداق کو ذکر کر دیا، وہ بھی ایک مصداق ہے. ورنہ حسن بصری سے مروی ہے کہ تمام مومنین اور تمام کفار اس سے مراد ہیں، اور الفاظ اس آیت کے عام ہیں. ایک جی
تو وہ جو خاص ذکر کہیں ہے وہ بطور مصداق کے، اگرچہ آیت اگر پہلی بھی اتری ہو اور مکی دور میں بھی ہو، کفار و مومنین کی کشمکش جاری تھی، لیکن بعد میں جب کہ بدر کے میدان میں دونوں جانب میں حق و باطل والے مل گئے اور مقابلہ ہوا، تو یہ آیت کہ ہذان خصمان اختصموا، یہ اس آیت کا وہ بھی مصداق ہے۔ تو نزلت فی قضا کی جو اصطلاح، جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ شان نزول صحابہ کے دور میں کبھی اس کو بھی کہا جاتا تھا جو آیت کا مصداق ہوتا تھا، اگرچہ وہ مصداق بعد میں پیدا ہوا ہو، تو وہ اس آیت کا مراد ہو سکتا ہے، لیکن آیت عام ہو۔ ایک روایت اس بارے میں یہ بھی ہے کہ نزلت فی اہل الکتاب، یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہے جو ایمان والوں سے کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب لوگ ہیں۔ اہل کتاب نے ایمان والوں سے کہا، دلیل یہ ہے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے۔ تو ایمان والوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے ہیں اور تمہارے نبی پر بھی ایمان لائے ہیں، اور تم باوجود اس کے کہ تم اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ جانتے ہو کہ یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن باوجود جاننے پہچاننے کے تم نے حسد کی وجہ سے کفر کیا۔ تو یہ دونوں کا، اہل کتاب اور ایمان والوں کا یہ ایک مناظرہ اور ایک مباحثہ ہوا۔ تو ابن عباس و قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب اور ایمان والوں کے اس مباحثے کے جواب میں نازل ہوئی کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ بہرحال ان مضامین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان شان نزول میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ دو قسم کے گروہ ہیں، جو حق و باطل کی کشمکش ہے جو کہ جاری ہے۔ لڑائی کس بات میں ہے؟ فی ربہم، رب کے وجود میں تو کوئی لڑائی نہیں تھی، فی ربہم یعنی فی دین ربہم، اپنے دین، اپنے رب کے دین کے بارے میں وہ لڑ رہے تھے۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رب کے دین کو نہ مانا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ قطعت، ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے جو کہ سورۃ ابراہیم میں جس طرح ہے کہ سرابیلہم من قطران، آگ سے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ان کے لیے لباس ہوگا جہنم میں، جس سے ان کے جسم جلیں گے۔ حقیقی معنوں میں ایک لباس ہوگا، من نارن یعنی من النحاس، پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ ایک استعارہ ہے، روح المعانی میں ہے استعارۃ تمثیلیۃ تحکمیۃ ولیس ھناک تقطیع ولا ثیاب حقیقیہ۔ حقیقی معنوں میں تو نہ کپڑے ہیں نہ کپڑوں کا کاٹنا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے لیے کپڑے آگ سے کاٹے جائیں گے، یعنی جس طرح جسم کے اوپر کپڑے حاوی ہیں اسی طرح آگ ان پر حاوی ہوگی۔ تو بطور مثال کے یہ بیان ہو رہا ہے، جس طرح کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی سے بستر ہوگا اور جہنم ہی سے ان کے لیے اوڑھنی ہوگی، یعنی آگ ان پر حاوی ہوگی۔ یہ تو ان کا پہلا حال ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، انڈیل دیا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی۔ یہ دوسرا سخت عذاب کہ جہنم کا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائیں گے اس کے ذریعے سے وہ کچھ جو ان کے پیٹوں میں ہوں گے، والجلود اور ان کی کھالیں۔ یسحر بہ یعنی گل جائیں گے،
پیٹ میں جو آنتڑیاں ہیں، جو پیٹ میں گوشت ہے اور پیٹ میں جو چربی ہے، وہ سب کچھ گل جائے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر وہ ظاہری طور پر جو جسم اور چمڑا ہوگا وہ بھی جل جائے گا. تو یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور یا والجلود کے لیے الگ سے فعل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ویحرق الجلود، اور چمڑے جل جائیں گے، اس کے لیے الگ فعل بھی ہو سکتا ہے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، کوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے بنے ہوئے گرز ہوں گے جن سے انہیں مارا جائے گا. لہم، ان کے لیے ہوں گے کا یہ معنی کہ لتعذیبہم، ان کے لیے یعنی ان کی سزا کی خاطر. اور لہم کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فائدے کے لیے اور وہ اس کے مستحق ہیں. یہ ایک طرح کا طنز ہے کہ ان کے لیے تو وہاں ہتھوڑوں اور کوڑوں کا ہی فائدہ ہوگا، وہ گرزوں کے ہی مستحق ہیں. اور لہم کا لفظ علیہم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ قرآن میں ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ یعنی وَعَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ، تو لام کبھی اعلیٰ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. مطلب واضح ہے کہ ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. کلما ارادوا، جب کبھی بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکلے وہ اس سے، من غم، غم کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے. کوڑے مار مار کر زبانیاں فرشتے ان کو پھر اس میں اندر کر دیں گے. نکلے نہیں ہوں گے، لیکن جب نکلنا چاہیں گے اور نکلنے کے قریب آئیں گے تو ماریں گے، تو پھر اندر جائیں گے. اس لیے اعیدوا الیہا نہیں کہا، اعیدوا فیہا کہا. لوٹائے جائیں گے اسی میں، یعنی وہ اس میں پڑے ہوں گے کہ انہیں پھر اندر سے مار کر اندر کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ نکل چکے ہوں گے تو اعیدوا الیہا، کہ اس کی طرف پھر انہیں لوٹایا جائے، بلکہ اعیدوا فیہا. یہ فیہا اور الیہا کی تعبیر میں یہ فرق ہے. اور یہ جو یخرجو منہا ہے، اس منہا سے بعض کہتے ہیں مراد کیا ہے، جب وہ نکلنا چاہیں گے منہا، اس سے، کس سے، من غم، من غم سے. یہ من غم، من یہ بدل اشتمال ہے اس منہا میں ہا ضمیر سے. علامہ ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ یہ منہا اور اعیدوا فیہا، یہ دونوں ہا ضمیریں اگر اس سے مراد اماکن لیا جائے، وہ جگہ لے لی جائے، تو معنی درست کرنے کے لیے یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جب بھی وہ چاہیں گے ان یخرجوا منہا، کہ اس جگہ سے نکلیں، من غم، من غم کی وجہ سے، من اجلیہ غم کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، تو اسی جگہ میں انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. تو یہ ہا ضمیر کا مرجع ہوگا جگہوں کی طرف، اس کا مطلب جگہ ہوگی. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکو، ان سے کہا جائے گا کہ چکو عذاب جلانے والا. الحریق بمعنی محرق، جلانے والا عذاب. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. کفار کے لیے 3 طرح کی سزائیں سنائی گئی. ان کے لیے آگ کا لباس ہوگا، ان پر گرم پانی بہایا جائے گا جن سے سب کچھ پیٹ میں سے نکل کر اور کھالیں جل جائے گی. اور سوم یہ کہ ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. اس کے مقابل میں اب مومنین کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین،
داخل کر دے گا، داخل کرے گا ایمان والوں کو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیا، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے، یعنی ان باغات کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں۔ یہ پہلا انعام ان کا یہ مسکن ہوگا۔ دوسرا انعام یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے ان کو اس جنت میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی۔ یہ ولؤلؤا جو ہے یہ اساورہ کے محل پر عطف، انہیں پہنائے جائیں گے کنگن اور موتی، یا ولؤلؤا یعنی ویحلون لؤلؤا۔ اور یہاں تو من ذہبن ہے، سورۃ دہر میں وحلوا اساور من فضۃ بھی ہے، یعنی 3 قسم کے کنگن، موتی کے، سونے کے اور چاندی کے، جو سورہ دہر میں ذکر ہے، وہ انہیں پہنائے جائیں گے۔ اور یہ کنگن پہنائے جائیں گے، یہ کیوں کہا؟ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان کا وہاں لباس شاہانہ ہوگا۔ کنگن اور یہ تو عورتوں کا لباس ہے، لیکن یہاں مردوں کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جنتیوں کے لیے اس انعام کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے لیے ہو رہا ہے، یہ اس معنی میں کہ ان کا لباس اور ان کا جو طرز ہوگا وہ پورا شاہانہ ہوگا، جیسے کہ عرب میں شاہی لباس اور شاہی انداز رہن سہن کا یہی تھا، ہاں، جیسے سراقہ بن مالک کو کہا گیا تھا کنگن کا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس ہوگا اس میں ریشم کا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ریشم کا لباس دنیا میں ایک اچھا اور قیمتی لباس، لیکن جنت کی چیزوں کا دنیا کی چیزوں سے کوئی موازنہ تو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں اور جو کسی دل پہ گزری نہیں۔ یہ تو صرف نام ہے اور ناموں کی یکسانیت ہے، ورنہ وہاں کا ریشم اور وہاں کے سونی چاندی اور وہاں کے انعامات کی جو شان ہے وہ تو بالکل الگ ہی دنیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ریشم مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اور اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونے کو لیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی حل لاناسہم، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے، ریشم کا استعمال مردوں کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اس پر تمامی فقہا کا اتفاق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ وان نأکل فیہا وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیے یا کھائیں، اور ہمیں ریشم سے اور دیباج سے، جو ریشم کی خاص قسم ہے، اس سے منع کیا، اور اس سے بھی کہ ہم اس پر بیٹھیں، گویا کہ بستر، تکیہ، فرش، یہ بھی راجح و تحقیقی قول کے مطابق مکروہ ہے اور یہ بھی جائز نہیں۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے روکا. تو مردوں کے لیے سونے کا استعمال منع ہے، اور سونے چاندی کا جو برتن ہیں وہ تو سب کے لیے منع ہے، اس میں تو عموم ہے. شریعت نے اصل میں سونے چاندی کو زر مبادلہ کے طور پر رکھا ہے، اور یہ زمانے قدیم سے آرائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مصرفانہ اور متکبرانہ استعمال ہے وہ شریعت نے پسند نہیں کیا. بلکہ عورتوں کے لیے بھی حد سے زیادہ سونا رکھنا کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے. ہاں بطور زیور اور آرائش کے اس کا استعمال عورتوں کے لیے بہرحال جائز ہے. تحقیق یہی ہے. امام قرطبی نے یہاں اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو وہ ریشم نہیں پہنے گا. ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشربہ فی الآخرہ، جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں نہیں پیے گا. ومن شرب فی آنیۃ الذهب والفضہ لم یشرب فیہا فی الآخرہ، جو سونے چاندی کے برتن میں پیے گا وہ آخرت میں ان برتنوں میں نہیں پیے گا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس اہل الجنہ و شراب اہل الجنہ و آنیۃ اہل الجنہ، یہ تو اہل جنت کا لباس ہے، یہ تو اہل جنت کا پینا ہے، یہ تو اہل جنت کے برتن ہیں. امام نسائی نے اس کو اپنی سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے رجال صحیح ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. اور مسند ابو داؤد طیالسی میں صرف آخرہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو پھر بھی وہ یہ چیزیں نہیں پہنے گا، نہیں ان کو ملے گی، اگرچہ جنتی اور جنتی اس کو پہنیں گے. تو امام قرطبی نے پھر اس کی توجیہ کی ہے کہ وہ پھر اگر کوئی سوال کرے کہ جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا تو اس پر پابندی کس طرح کی ہے، تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے دل سے یہ اشتہا اور یہ خواہش ہی ختم کر دے گا، تو اشکال نہیں رہے. بہرحال ایک شدید وعید ہے، لیکن جنت میں جو لباس ہے وہ لباس فیہا حریر. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت ہو گئی تھی انہیں إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاک قول کی طرف. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت ہو گئی تھی انہیں اس راستے کی طرف، اس ذات کے راستے کی طرف جو لائق ستائش ہے. اس جملے کا تعلق یا تو دنیا سے ہے، یہ جنتی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر پاک قول کی ہدایت ہو گئی تھی، لا الہ الا اللہ کی ہدایت ہو گئی تھی، قرآن کی ہدایت ہو گئی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت ہو گئی تھی. مختلف صحابہ تابعین سے یہ مصداقات اس الطیب من القول کے مروی ہیں. اور اس راستے کی ہدایت ہوئی تھی کہ جو حمید ذات کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی طریق الاسلام، الی طریق الاسلام. اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہدو الی الطیبی کا تعلق بھی جنتی سے، کہ جنت میں ان کا لباس حریر ہوگا اور جنت میں انہیں پاک قول کی رہنمائی کی جائے گی، اور وہ جنت میں کہیں گے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، وہ الحمدللہ کہیں گے. اور انہیں جنت کے اس راستے کی رہنمائی کی جائے گی جو کہ حمید ذات کا راستہ ہے، اور جو ایسا راستہ ہے جو کہ حمید اور محمود راستہ ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صراط الحمید اضافت بیانیہ ہے، یعنی الحمید صراط کی صفت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط من الحمید، اس راستے کی جو کہ محمود ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے. آگے پھر نیا مضمون. واخر دعوانا